الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو. تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. آیت نمبر 269 سورہ البقرہ. معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے اپنی معروضات اس حوالے سے پیش کی تھی کہ ہم کیوں برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ روزانہ برائی کی طرف ایک قدم نہیں کئی قدم اٹھا لیتا ہے. اس کی بنیادی دو میں نے آپ کے سامنے وجوہات رکھی تھی، اور یہ دو ہی وجوہات نہیں ہیں، بہت شمار اور وجوہات بھی ہیں، لیکن بظاہر جن کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہوئی اور معاشرہ ہمارا عدم توازن کا شکار ہوا. تو ایک ہمارا نظام تعلیم ہے اور دوسرا ہمارا میڈیا ہے. نظام تعلیم نے ہمارا رخ بدل کر رکھ دیا، ہماری سوچوں ہماری فکروں کو بدل کر رکھ دیا. یہ جو نظام تعلیم ہوتا ہے یہ سلوک واضح ہوتا ہے، یہ آہستہ 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 اثر انداز ہوتا ہے اور ایسی
فکری انقلاب اور ایسی فکری تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جو قوموں کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ ایسا ہو جائے گا۔ جب لارڈ میکالے نے یہ نظام بنایا تھا تو اس نے یہ نظام جب انگریز کے سامنے رکھا تو انگریزوں نے پوچھا کہ اس نظام کی کیا خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر مجموعی خوبی بتلا دو، باقی جو مضامین ہیں جو معاملات ہیں وہ تو بات کی بات ہے، مجموعی خوبی کیا ہے اس نظام تعلیم کی جس کی بنیاد پر ہم اس کو منظور کریں۔ تو لارڈ میکالے نے یہ بات کہی تھی کہ اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جو اس نظام تعلیم کو جتنا زیادہ حاصل کرے گا وہ اتنا بڑا ہمارا غلام بن کے سامنے آئے گا۔ اس نظام کا پروردہ جتنا زیادہ ہوگا، اس نظام تعلیم کو جتنا بھی جو حاصل کرے گا وہ ہمارا غلام ہی رہے گا، ہم اسے آگے نہیں نکل سکتا۔ اب غلامی کی انتہا دیکھیے کہ ہم یہاں سے کنٹینروں میں بند ہو کر یورپ چلے جاتے ہیں۔ کوئی اگر کنٹینر میں بند کر دے کسی کو تو اس سے بڑی سزا کیا ہے، ہم خود کنٹینر میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں بس یورپ کا کوئی قید ہے۔ یورپ میں کیا رکھا ہے؟ یہ نظام تعلیم نے ہمارا وہ ستیہ ناش کر دیا کہ مرتے ہیں لوگ یورپ پہ جانے کے لیے۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک کنٹینر میں بٹھایا گیا اور یہاں دریائے چناب کے کنارے اتار دی۔ جب وہ نیچے اترے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ یورپ کا کون سا علاقہ ہے، کہاں سے کشتیاں ملیں گی، ہم اب آگے کو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بے فکر ہیں، آپ دریائے چناب پاکستان کے اندر کھڑے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس قوم کو اتنا گرمیدہ کس نے یورپ کا بنا دیا، کس نے ان کو اتنا دماغی طور پر یورپ کا قائل کر لیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی یورپ کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ جبکہ یہاں انگریز تھا، یہاں پہ جب ہمارے بر صغیر میں جب انگریز تھا تو انگریز جہاں کہیں نظر آیا تھا تو مسلمان نظریں پھیر دیتے تھے، مسلمان جو ہے وہ تھوکتے تھے ان کے چہروں پر، مسلمان ان کو راستوں سے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے ایک صدی جنگ لڑی اور انگریز کو یہاں سے بھگا دیا۔ نظام تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو ہم نے بھگایا، ہمارے اسلاف نے بھگایا، نظام تعلیم نے ہمیں اتنا ان کا گرویدہ کیا کہ آج ہم تڑپتے ہیں کہ کسی طریقے سے یورپ میں پہنچ جائیں، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ہماری آنکھ بند ہو اور دین کا چراغ جو ہے اس کو رگڑا جائے اور ہم جو ہے بالکل برطانیہ میں اس کے اوپر کھڑے ہوئے۔ یہ کس نے ہمارے ذہن اتنے بدل دی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نفرت کرنے والے، ان کے چہروں سے نفرت، ان کے لباسوں سے نفرت، ان کی زبانوں سے نفرت، ان کے کلچر اور ثقافت سے نفرت، ہر چیز سے نفرت تھی۔ آج ہی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ ابھی تو 70 سال بھی نہیں بیتے کہ آپ نے ایک نیا ملک حاصل کیا، تو 70 سالوں میں اتنی تنزلی، تو 70 سالوں میں 3 آپ کی نسلیں گزر گئی ہیں، تو 3 نسلوں کو آپ نے کس قدر وہ نظام تعلیم کا تحفہ دیا کہ آج نظام تعلیم کی یہ برکات ہیں کہ ہمارے لوگ ان کے غلام نظر آتے ہیں، بلکہ غلاموں کے بھی غلام نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، سوچ اور فکر کی بات ہے کہ ہم نے کیا کیا آخر کار کہ آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آج وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کل ہمارے اسلاف نے ان کو یہاں سے بھگایا تھا، کل ہمارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم ان کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، آج ہم کہتے ہیں ہم ان کے پاس وہاں رہنے کو جائیں گے۔ تو سوچئے کہ یہ کیا انقلاب آیا، یا تو ہمارے اسلاف غلط تھے جنہوں نے ان کو یہاں سے نکالا، یا آج ہمارے نظریات بدل چکے تھے۔ اسلاف ہمارے غلط نہیں تھے، وہ تو ٹھیک تھے، لیکن نظریے ہمارے بدل گئے، فکر ہماری بدل گئی، انداز ہمارا بدل گیا، سوچیں ہماری بدل گئی، اور باقاعدہ طور پر ہمیں KG1 اور پریپ اور وہاں سے ہمیں بدلا۔ وہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل سفید پیپر کی طرح ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ہم نے پہلے دن سے ABCD جب پڑھایا تو اس D کے ساتھ ہم نے زور سے انگریز کی محبت اس کے دل میں ڈالی، انگریز کا پیار ڈالا، انگریز کا کلچر ڈالا، پھر ساتھ اس کے ٹائی ڈالی، پھر اس کے ساتھ ہم نے پیڈ کسی، پھر اور کرتے 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 اتنی انگریز کی محبت ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یہاں رہنے کا کیا فائدہ، یہاں ملاؤں کا ڈیرا ہے، وہاں جاتے ہیں یہ تو وہیں بھی ماحول ملے گا، یہ ماحول تو وہاں پر ملے گا، جس ماحول میں میں پڑھا ہوں تو مجھے یہاں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو پھر ہمارے پڑھے لکھے نوجوان وہ کہاں جا رہے ہیں؟ یورپ میں بھاگتے ہیں،
کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ نہیں کہ میں صرف کہہ رہا ہوں، بلکہ جتنے جید علماء کرام ہیں انہوں نے دار الاسلام کو چھوڑ کر دار الکفر کی طرف صرف معیشت کے لیے صرف نوکری کے لیے جانے کو انتہائی بڑا جرم لکھا ہے، اور انہوں نے یہ تک لکھا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے بڑا جرم ان کی پکڑ کا سبب بن جائے اور وہ ناکام و نامراد ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں پر رزق نہیں مل رہا، کیوں ہم بھاگتے ہیں یہاں سے؟ تو ہمیں ایسا ذہن دے دیا گیا، ایسی فکر دے دی گئی، ایسی سوچ دے دی گئی، اور اسی سوچ کے پروردہ لوگ ہیں، اسی سوچ کے اسی نظام تعلیم کے نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں آپ سود کھا رہے ہیں، کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ سود جیسے گناہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج مشورہ دیتا ہے، جس سپریم کورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ان تحکموا بالعدل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور جس کی سیڑھیاں بھی اتنی اونچی بنا دی اور جس کا قد کاٹ بھی بہت اونچا بنا دیا، لیکن بیڑا گھر کو اس نظام تعلیم نے ایک جج کا ذہن اتنا بدل کے رکھ دیا کہ وہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کرنے دیں، جو نہیں کرتا اس کو آپ رہنے دیں۔ یہ کیا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ قوم کے ذہن کیسے، اگر ایسے جج ہوں گے اور سپریم کورٹ کے ایسے جج ہوں گے تو میرے خیال میں قوموں کا تو پھر ستیاناش ہو گئے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج اگر یہ بات کہے گا تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ اور اہل اقتدار کو اپنے اقتدار کے سوا پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایسی حکومت کے دور میں کہ جو مسلم لیگ ہے جس کی پاکستان بنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے نظریات پر نہیں، آپ کے عقیدے پر، آپ کی فکر پر، آپ کے ملک کے آئین پر حملہ ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور ابھی کل میں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں اس ممبر کے اوپر سیاست نہیں بولتا، ہم نے سیاست کو جو ہے نا وہ لاتیں مار دی ہیں، باہر نکال دیا ہے، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں یہ جو مفتی بن کر بات کر دیتے ہیں تو ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ صدر مملکت جس کی منہ میں کبھی آج تک زبان ہی کسی نے نہیں دیکھی، جو آج تک اپنے وہ اس سے باہر گڑبے سے باہر نہیں آیا، اور آج اگر آیا ہے تو اس کو اس کام کے لیے کھڑا کر دیا کہ علماء کو سوچنا چاہیے اور گنجائش نکالنی چاہیے سود لینے کے لیے۔ تو یہ کیا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ قوم کا سربراہ صدر مملکت یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ کا سربراہ وہ کیا مشورہ دے رہا ہے آپ کو؟ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ گنجائش نکال لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو علماء کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے ہم جس سے مرضی ہے ہیلے بہانے کر کے ہم اس کو جائز قرار دے دیں تو سوچیے کہ بات ہے کہ ہم تباہی اور بربادی کی کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دن مومن کے لیے انتہائی بڑے خطرے کا باعث ہوگا۔ مومن یہ کہے گا کہ یہ بڑا فتنہ ہے میرے لیے جو مجھے درپیش ہے، لیکن جب اگلا فتنہ آئے گا تو پچھلے کو بھول جائے گا کہ نہیں یہ تو اس سے بھی بڑا آ گیا۔ ہم سپریم کورٹ کے جج کو رو رہے تھے کہ اس نے کتنی بڑی بات کر دی، اور آج پورے پاکستان کے صدر نے یہ بات کر دی کہ نہیں سود کے معاملے میں تو ہمیں کوئی گنجائش نکالنے نہیں چاہیے۔ تو سامعین محترم، ہم 70 سال کے اندر اگر اسلام کو ہم یہاں پر نہ پھیلا سکے، اسلام کو ہم یہاں پر ترویج و اشاعت نہ دے سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اللہ کے پسندیدہ دین کو اگر یہاں پر ہم نافذ نہ کر سکے تو کم از کم ہم اس کا حلیہ تو نہ بگاڑیں گے۔ ہم نے تو اس کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ 1992 میں ایک عدالت نے فیصلہ کیا، شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ حرام ہے سود اور اس ملک سے ختم ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، وفاقی شرعی عدالت جو سپریم کورٹ ہے یہاں کی اس کا فیصلہ تھا 92 میں، اور 92 ہی میں گورنمنٹ اس کے فیصلے کے خلاف چلی گئی کہ نہیں یہ سود کے بغیر تو ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب حکومتیں جا کر یہ کہیں گی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑتے رہیں گے، تو پھر اللہ کی قسم ہے ایسی قوم ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی آپ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں، آپ نے جنگ کس کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے؟
نظام چلانے والا کون ہے؟ نظام بگاڑنے والا بھی تو اللہ ہے، چلانے والا بھی تو وہی ہے، دینے والا بھی تو وہی ہے، لینے والا بھی تو وہی ہے۔ آپ بہت بڑی بلڈنگیں بنا رہے، بہت خوبصورت روڈیں بنا رہے، بہت اونچی اونچی اور آسمانوں سے ملتی ہوئی بلڈنگیں بنا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ناراض ہوں تو میں ایک جھٹکے میں ان سب کو زمین بوس کر دوں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر تو یہ کیا فائدہ، یہ اسٹرکچر کھڑے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ راضی ہے تو پھر جھوپڑی کے اندر بھی ایسی زندگی ہے کہ زندگی برش کرتا ہے۔ ہارون الرشید کا بیٹا، خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا، اس سے ناراض ہو کر جنگل میں چلا گیا، تو خلیفہ ہارون الرشید نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو منا کر لے آؤ۔ تو گئے لوگ اس کو منانے کے لیے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تم جنگل کے اندر آئے ہو، گودڑی تم نے اوپر لے لی ہے اور تکیہ تم نے یہ کاغذوں کو بنا لیا ہے، اور بادشاہ کے بیٹے ہو، کیا کچھ چھوڑ کر، ریشم و حریر چھوڑ کر کہاں پہ آگے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے کی بات بڑی عجیب تھی، جو 18 سال کا لڑکا تھا، اس کی بات بڑی عجیب تھی۔ اس نے کہا یا تو میں اپنے باپ کو راضی کر سکتا ہوں یا میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، بس تمہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں گیا، اگر میں وہاں رہوں گا میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ وہاں تو خطرناک معاملات ہیں، وہاں تو حالات بڑے خراب ہیں، یا تو میں اللہ کو راضی کروں گا یا ان کو راضی کروں گا، تو اگر ان کو راضی کرتا ہوں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، اور میرا اللہ ناراض ہو گیا تو میرے پلے کیا ہے، یہ زندگی کتنی ہے، کتنا عرصہ جی لیں گے، 3 سال 4 سال 5 سال، آئے تو منٹ کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ جگہ پہ پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو گیا اس کے ساتھ، منٹ کے بعد بندہ ختم۔ سود کھاتے ہوئے، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہوئے اگر بندہ دنیا سے گیا ہے تو سامعین محترم سوچئے وہ جنت میں جائے گا؟ ہمیں کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تو بہت بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ لا یغرنکم حیات الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دولت کا آنا، یہ دولت کے انبار، یہ خوشحالیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے۔ تم سے اچھے لوگ، تم سے طاقتور لوگ، تم سے خوبصورت لوگ، تم سے زیادہ دولت مند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا کے رکھ دی ہے۔ آج جتنی مرضی ہے دولت آ جائے تو کیا قارون سے بڑھ کر کسی کے پاس دولت آ سکتی ہے؟ قارون سے بڑھ کر فخسفنا به وبداره الارض، جب اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا تیرا رب محتاج ہے اور میں غنی ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ محتاج یہ غریب ان کا کیا معاملہ ہے، یہ دولت میں نے کمائی ہوئی ہے، تو پھر جب وہ زمین کے اندر دھسنے لگا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے مال کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ نہیں کہ اس کا مال حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے یا کوئی اور لے گیا، فرمایا تیرا مال بھی تیرے ساتھ ہی اس کے اندر جائے۔ تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ سودی معیشت، سودی کاروبار اور سودی معاملات آج ہماری نس نس میں دھسے ہوئے ہیں۔ تو پھر سامعین محترم اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو زلزلے تو پھر آئیں گے، یہ تباہیاں تو پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہی کر رکھی۔ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، یہاں پہ تو اسی گھر کے چراغ ہی سے یہاں پر سارے کا سارا گلستان جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ہم روز آنے کا نیا فتنہ، آپ یقین جانیے میں کبھی کبھار جب خطبہ دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہوں تو میں کئی موضوعوں کو سوچتا ہوں کہ میں کس موضوع پر آج بات کروں، کیا کہوں ان سے، کیا درد دل بیان کروں، کس بات پر اصلاح کروں، کن باتوں پہ رہنمائی کروں، کس بات کے متعلق کہوں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ آئے دن ایک نئی بات کھل جاتی ہے، نیا معاملہ کھل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق جو احکامات آپ نے ارشاد فرمائے، آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اور سود تحریر کرنے والا اور سود کے گواہ سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کرتا ہے یاد رکھیے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، لعنت کسی عام کام پر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعنت سب سے وزنی جملہ ہے، سب سے وزنی جملہ ہے۔ اس سے وزنی جملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی استعمال ہی نہیں ہوا کہ اس سے وزنی جملہ ہو
اسی لیے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے بعد کسی اور پر لعنت نہیں، بنی اسرائیل کے بعد اللہ نے سود کھانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار بغیر کسی وجہ کے لعنت نہ بھیجو، یہ تو لعن تان کرتے ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جب کوئی انسان یہ لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہ لفظ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، آسمانوں کی طرف جاتا ہے، یا اس کی طرف جاتا ہے جس کو دی جا رہی ہوتی ہے، جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری رحمتیں تجھ سے دور ہو جائیں اور اللہ کی تمام تر ناراضگیاں تجھ پر برسنا شروع کر۔ لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو اللہ کی کسی رحمت کا مستحق ہی نہیں، اللہ کے غضب، اللہ کے غصے، اور ہر وقت اللہ کے غضب اور غصے کے اندر تو رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اس بندے کی طرف جاتی ہے، اگر وہ بندہ مستحق نہ ہو پھر آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور آسمانوں سے واپس وہ زمین پر لٹائی جاتی ہے، زمین بھی قبول نہیں کرتی، پھر جو لعنت دینے والا ہے اس پر لعنت واپس دے ماری جاتی ہے۔ یہ فرمایا کہ لعنت نہ، اللہ اور اللہ کے رسول جب لعنت بھیجتے ہیں تو سامعین محترم اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا چوکیدار، سود کے تمام تر ان کے ملازم، بینکوں کے اندر کاروبار کرنے والے، بینکوں کے اندر اس کی ملازمت کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ ان سب کا گناہ برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کم ہے اس کا برابر، ان سب کا گناہ برابر ہے۔ فرمایا کہ یہ گناہ میں سب برابر ہے، ان کے گناہ میں کمی اور اضافہ نہیں ہے، بلکہ سب کا گناہ برابر ہے۔ اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم تو صرف دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں، یا ہم صرف لیتے ہیں دیتے نہیں، یا میں نے تو صرف گواہ کے طور پر لکھ دیا تھا، یا میں نے تو وہاں پر نوکری کی تھی، میرا کیا قصور ہے، میں صبح جاتا تھا نوکری کرنے کے لیے اور صبح سے لے کر شام تک بینک کے اندر بیٹھتا تھا، میں تو نوکری کر رہا تھا، مجھے کیا نہیں۔ یہ سارے کے سارے اسی میں شامل ہیں۔ فرمایا لینے والا، دینے والا، گواہ، لکھنے والا، یہ سارے کے سارے شامل ہیں، سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ سود کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اگر 70 درجے کیے جائیں، 70 درجے، اور ان 70 درجوں میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ حالت اسلام میں، نعوذ باللہ من ذالک، حالت اسلام میں، حالت ایمان میں اپنی ماں سے بدکاری کرے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا سود کا ایک لقمہ کھانا جرم ہے۔ سود کی سنگینی دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی سنگینی ہے سامنے کی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو مربج ہیں، ہماری حکومتیں جو زبان کھول رہی ہیں، ہمارے لوگ جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بینکوں سے کاروبار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس سے منافع لے کے کھاتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ معمولی کام ہے؟ یہ معمولی جرم نہیں ہے، جرائم کی لسٹ ہے، فہرست ہے جرائم کی، ان جرائم کی فہرست میں سب سے اوپر جو فہرست ہے وہ سود کھانے والوں کی ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس سے بھی عجیب الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سود کا جو 1 درہم آدمی کھاتا ہے اور اس کو جانتا ہے کہ یہ سود ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ سود ہے، تو فرمایا کہ وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ کہاں بدکاری 36 مرتبہ، اور کہاں سود کا ایک لقمہ صرف۔ سامعین محترم کوئی بے شمار روایات ذخیرہ حدیث، بے شمار روایات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے دکھلایا گیا، جہنمیوں کا گروہ دکھلایا گیا، اور ایک گروہ ایسا دکھلایا گیا کہ ان میں سے ایک شخص خون کی ندی میں کھڑا ہے، خون کی ندیاں، خون کے سمندر میں کھڑا ہے، اور وہ وہاں سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ باہر بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اس ندی سے باہر آتا ہے، اس دریا سے باہر آتا ہے، تو جب کنارے پہ پہنچتا ہے تو کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے جو بہت بھاری بھرکم پتھر لے کے کھڑا ہے۔ وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتا ہے، اور اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس ندی میں چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی وہ پتھر مارتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں،
سود کو لینے والے، سود کے کھانے والے، سود کے تحریر کرنے والے، سود کے ملازمین، تو سامعین محترم اتنا سنگین جرم، اتنا سنگین جرم، اتنے سنگین جرم کو ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح رواج دے دیا گیا ہے کہ آج ہر بندہ سود کے اندر ملوث، جو کھاتا ہے وہ بھی ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی۔ مجھے پتا ہے کتنے آپ میں سے ایسے ہیں، بلکہ آپ سب ایسے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سب مسلمان ہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ تو آپ کے موجود، آپ ملازم ہیں تو پھر بھی ہیں، آپ کسی اور تعلق سے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ضرور اس گندے نظام کے اندر جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچا جائے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچائیں۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ استطاعت کے مطابق، وہ اللہ جانتا ہے آپ کی استطاعت کتنی ہے، وہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے، آپ کتنی اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، کتنا اس سے بچ سکتے ہیں۔ وہ تو جب معاشرے سے ختم ہوگا تو ہم اور آپ اس لعنت سے محفوظ رہیں گے مکمل، لیکن جب معاشرے کے اندر دھواں موجود ہو تو کوئی اس دھوئیں کو جلائے نہ جلائے، لیکن دھوئیں کی وہ جو بخارات ہیں وہ تو پہنچتے ہیں، ہر ایک تک پہنچتے ہیں، تو یہ ہر ایک تک پہنچ رہے ہیں، ہر ایک تک پہنچ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا، میں بالکل یہ نہیں کہتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ حالت اضطراری ہے، جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی حالت اضطراری میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچیں۔ علماء سے پوچھیں اپنے کاروبار کے اندر کہیں سود کی آمیزش تو نہیں آ رہی، کوئی کام کرنے سے پہلے پوچھ لیں، اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے پوچھ لیں، اس کے بعد اس کی صورتحال پوچھ لیں، کاروبار کرنے سے پہلے پوچھ لیں۔ کتنے کاروبار آج ایسے ہیں جو ٹوٹل سود پر بھی مبنی ہے اور جوئے پر بھی مبنی ہے، جوا بھی ہے، سود بھی ہے، اور ہمارے ہاں عام ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو پہلے علماء سے پوچھیں، اور علماء سے مراد میری بات یاد رکھیں کہ علماء سے مراد وہ علماء نہیں ہوتے جنہیں ہم شیخ الاسلام کہہ کر ہم بری ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شیخ الاسلام ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سود کھانا جائز ہے، اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے کھانا جائز ہے، مسلمان ملک کے اندر بھی کھانا جائز ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے مسلمان ملک کے اندر شراب پینا بھی جائز ہے، تو یہاں پر شراب کی جو ہے وہ دے دی، انہوں نے باقاعدہ طور پر لائسنس دے دی ہے عیسائیوں کو، لائسنس دے دی عیسائیوں کو، عیسائی وہاں سے لیتے ہیں شراب اور لا کر مسلمانوں کو پکڑا دیتے ہیں، مسلمان شراب پی جاتا ہے۔ لیکن ہم نے برائی کو کس کس انداز سے نکالا ہوا ہے، شیطان کے بڑے شیطان کے حربے ہیں، بہت شیطان کے حربے ہیں، اور شیطان سے جان چھڑانا اتنی آسان تو نہیں ہے، صدیوں کا ہے وہ، صدیوں کے تجربات ہیں اس کے، صدیوں کی اس کے تجربے ہیں، گمراہ کرنے کے تجربے ہیں، اور کتنے اس کے پاس انداز ہیں، کتنے طریقے ہیں، وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنت کے اندر نہ جانے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ابن آدم سجدے میں گرتا ہے تو شیطان دھاڑے مار مار کے روتا ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے کہ ایک سجدے کا مجھے حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا مجھے جہنم ملے گی، اور یہ دیکھو اس کو سجدے کا حکم ہوا، یہ سجدہ کر رہا ہے، ایک سجدے کی بنیاد پر اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ تو سامعین محترم، انتہائی خوفناک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم تو کیا کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ لے کر آ جو تیرے دین کے ساتھ بھی مخلص ہو، تیرے اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہو، جو تیرے ملک کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس سے پاک صاف کریں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہترین ان حربوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں، یہ لوگوں کو غلط طرف رہنمائی کریں، ہم صحیح طرف جانے کی کوشش کریں، ہم صحیح سمت اختیار کریں، ہم اس سے جان چھڑائیں، ہم اس سے دور ہو جائیں، ہم اس کو برا جانیں، ہم اس کے خلاف اعلان جہاد کریں، اعلان جنگ کریں اس کے خلاف، تاکہ کم از کم ہم تو اس گناہ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا معاملہ تو صاف ہو جائے کہ نہیں اللہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اللہ جو ہماری زبانیں کہہ سکتی تھی وہ ہم نے کہا ہے، جو ہمارے ہاتھ کر سکتے تھے ہم وہاں تک گئے۔ اس لیے ہر شخص اپنے کاروبار پر بھی نظر ڈالے، اپنے اکاؤنٹ پر بھی نظر ڈالے، اپنی ملازمتوں پر بھی نظر ڈالے، کہیں اگر سود کی آمیزش ہے تو فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح کر لیں، حالت جنگ میں نہ رہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں رہ کر آپ دنیا سے چلے گئے تو جو جنگ کرتا ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جائے گا وہ کبھی اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کبھی اللہ کی جنت میں وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور میرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔